مولانا فضل الرحمان نے صدر زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم کو اسی عزم کے ساتھ تحفظ دیں جس طرح انہوں نے 2010 میں اسی منصب پر رہتے ہوئے اس کے نفاذ میں اقدار ادا کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا اور اس معاملے پر مکمل ابہام پایا جاتا ہے۔ انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ ان کے مطابق اس ترمیم نے آئین کی بالادستی کو بحال کیا۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ نئی قانون سازی صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ موجودہ نظام کو مضبوط کیا جا سکے اور ریاستی نظام میں اس کا اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے۔ ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر شاید زرداری تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب 18ویں ترمیم لائی گئی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری ہی صدر تھے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ صدر زرداری نے اس عمل میں شامل تمام افراد کو نشان امتیاز دیا تھا، تاہم انہوں نے خود یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج زرداری ہی پھر صدر ہیں اور 18ویں آئینی ترمیم ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ وہ صدر سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی جماعت کی طرف سے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس ترمیم کو بچائیں جس کا کریڈٹ ان کی اپنی جماعت لیتی ہے۔ وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر اس ترمیم کا تحفظ نہیں کر پائیں گے۔ ان کے مطابق گزشتہ 2 انتخابات نے ملک کو اس قدر گہرے نقصان سے دوچار کیا ہے کہ ان بحرانوں سے نکلنے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج حکومتی پالیسیز اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہوگا۔ مولانا نے کہا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے اور آئینی و قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پرامن طور پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بعض اوقات یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کتنی تیزی سے اپنے موقف بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا جائے تاکہ خارجہ امور پر بھی بریفنگ دی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان کی اسی گفتگو پر اپنے پینل کے لیے سوال رکھیں گے۔ ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر شاید زرداری 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر پائیں۔ مولانا فضل الرحمان 2010 سے 2026 کا سیاسی سفر کیا واقعی زرداری تحفظ نہیں کر پائیں گے؟ عامر صاحب۔ عائشہ، میں اس کو اگر سم اپ کروں نا مولانا فضل الرحمان کی ساری گفتگو کو 18ویں ترمیم کے بارے میں اور صدر آصف علی زرداری کے بارے میں، تو اور میں یہ بصد احترام یہ بات کرنا چاہوں گا، میرا بالکل مقصد جو ہے وہ کی تصدیق کرنا نہیں ہے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا رول ہے اور کب مجھے وہ رول مل سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے ان کی گفتگو کے اندر کوئی نہ تو مجھے کوئی منطق ملی ہے جی، اور نہ ہی مجھے کوئی مثبت تجویز ایسی جس سے یہ معاملہ آگے لے کر جایا جا سکے۔ مثلا وہ ان کا کہنا ہے کہ 2018 اور 2024 کے انتخابات سے جتنا نقصان پہنچا ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں پہنچا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 2002 کے جو الیکشن تھے جس کے نتیجے میں ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت مل گئی تھی، کیا وہ بہت صاف اور شفاف الیکشن تھے؟ اور کیا ان کے نتیجے میں ہر طرف جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوئی ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ اب مولانا ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں ہمارے، اور ان کی سیاسی سمجھ بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بہت زیادہ سیاستدانوں سے میں ان کا بہت زیادہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں، اس کو الجھائیں نہ۔ یہ 18ویں ترمیم کو بچانا یہ ان اٹ سیلف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وفاق کا رونا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے ہمیں پیسے اتنے نہیں ملتے جس میں ہمارا گزارا ہو سکے۔ اس کے اور بھی بہت طریقے ہیں وہ پیسے حاصل کرنے کے۔ مثلا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے جس طرح سے اپنے آپ کی ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی، کیا انہوں نے کی؟ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے جو کہ صوبوں کو دی گئی ہیں وہ صوبوں سے واپس کرنے کی بجائے ان کو صوبوں کی ذمہ داری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو 18ویں ترمیم کا ذکر کیے بغیر بھی آپ ان معاملات کا حل جو ہے ان کو نکال سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو جو ہے اور اس طرح کے سیاسی الفاظ میں جو گفتگو کرنا ہے وہ اپنے رول کی تلاش کے علاوہ آئی ڈونٹ نو، میں غلط ہو سکتا ہوں عائشہ، مجھے تو اور اس کے اندر کوئی مقصد اس کا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب، 26ویں ترمیم میں سیاسی کندھا فراہم کرنے والے مولانا اب 28ویں کی مخالفت میں سامنے ہیں۔ بدلتے سیاسی موسم کا نیا بیانیہ کہا جائے یا واقعی مولانا کہہ رہے ہیں جسے نظام کی اکھاڑ پچھاڑ وہ اس تجویز کے مخالف ہیں حقیقتاً؟ دیکھیے عامر صاحب نے تو بات ساری کہہ دی یہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے اس سے آگے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کرنا کوئی بنتا نہیں ہے، یعنی وہ تو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ صدر صاحب ضرور جڑے ہوئے ہیں، اس کو ان کا بیبی ہے، اس کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، لیکن ان کا بیبی نہیں ہے۔ جس دن وہ یہ سمجھ پائے کہ یہ میرا بیبی نہیں ہے، یہ پاکستان کا بیبی ہے، پاکستان کے آئین کا ایک حصہ ہے، یہ پاکستانیوں کا بیبی ہے،
تو پاکستانی جس دن چاہیں گے اس کو بدل دیں گے اور اپنے بہتری کے لیے بدلیں گے, اگر بدل سکتے ہوئے, اور اللہ کرے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی اس میں بہتری ہو. جو ایشوز آپ نے کل ڈسکس کیے تھے اس میں NFC ایوارڈ ہے, اس کے اندر لوکل باڈیز ہیں, اور اب ایک تیسری چیز کل کے دن میں مجھے تھوڑی سوجھ بوجھ پڑی, وہ یہ تھی کہ صوبوں کے اندر جو ان کی حیت یا ان کے سائزز کو بدلنے کا ایک سوچ ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور ابھی ہو جائے گا, وہ بھی آپ کو بتا دو نہیں ہو پائے گا, لیکن یہ ایسے 3 موضوع ہیں جس پہ پاکستانیوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے, اور سب کو بات کرنی چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ بہترین طریقے سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث ہو تو اس کے بعد یہ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا 2-4 لوگ بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں, یہ وہ فیصلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے جسے کہتے ہیں اسٹرکچر کا, پاکستان کے مستقبل کا اس سے تعلق ہے. دیکھیے اس وقت ہو رہا ہے آپ کا اجلاس نیشنل اسمبلی کا, جو کہ انشاءاللہ اس ہفتے کو, آج کیا ہے ابھی ایک ہفتے, اس ہفتے شاید چلے گا اور یا شاید سے پہلے بند ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ اگلا ہفتہ پورا چھٹی ہے, عید کی چھٹیاں ہوں گی. اس کے بعد عید کے فوراً بعد 9 جون کو بجٹ اجلاس کال کر لیا جائے گا. جب بجٹ اجلاس کال کر لیا جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی کوئی سہولت ختم ہو جاتی ہے, آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جون کا مہینہ تو ایسے نکل جائے گا. اس جون کے مہینے میں ایک دفعہ جب آپ کی حکومت قائم رہ گئی, بجٹ بن گیا, اگلا بجٹ چل پڑا, تو پھر کس نے دیکھی ہے اگلی صبح یا شام؟ وہ دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا کہ اس وقت پھر 28ویں ترمیم زندہ بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی. پاکستانیوں کے فائدے کے لیے 18ویں ترمیم شاید اس طریقے سے بچے. اور پھر تیسری فائنل بات, ایکس فیکٹر, جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, آج میں نام نہیں لوں گا, وہ ایکس فیکٹر کس حد تک پریشر ڈال سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف, ان سیاستدانوں کے خلاف جو کہ شاید کسی رستے میں تھوڑے بہت مشکلات کھڑی کریں یا دیوار بنے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر وہ کوئی ایکسپیکٹر ایسا بن گیا تو وہ ویسے ہی پھر چیز آہستہ آہستہ رستہ صاف ہوتا جائے گا. لیکن البتہ ان 3 چیزوں پہ بحث کے بعد ہی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, اور بڑے اہم معاملات ہیں, اور ایکس فیکٹر تو ابھی چھپ چھپا کے ہی چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کب تک چیزیں سامنے آتی ہیں. حسن نثار صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کا جواز دینے والے مولانا اب آئینی تحفظ کے بڑے محافظ بن گئے ہیں. کیا 28ویں ترمیم کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی مخالفت کی گنجائش بچ جاتی ہے جب 26ویں کا ساتھ دیا ہے؟ یار پاکستان میں سب کچھ ہی چل جاتا ہے. مثلاً ابھی شہزاد صاحب نے ایک بڑی بھولی سی بات کی ہے کہ پاکستانیوں کو یوں کرنا چاہیے, پاکستانیوں کو یوں کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان میں پاکستانیوں کا رول کیا ہے؟ آلسو رین. یہ بھی میں شاید ان کو کمپلیمنٹ دے رہا ہوں, بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. آلسو رین, ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ مہنگائی ان کی خوشی سے ہو رہی ہے, یہ لا اینڈ آرڈر ان کی مرضی کے مطابق ہے. چھوڑ, اچھا آپ مجھے ایک بات کا پہلے جواب دیں جی, آپ بھی اور میرے سارے ساتھی, کہ اگر کسی حجام کو خود اپنی حجامت کرنے پہ مجبور کیا جائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کیا جواب دیں اس کے اوپر اب آپ کو؟ فلسفی بہائنڈ اٹ. اچھا, یہی حالت زرداری صاحب کی دکھائی دیتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک زرداری صاحب پہ بھاری والا نعرہ سوکیانہ یعنی بازاری تھا. سوک کو یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں بازار کہتے ہیں. اس سے بہتر ایک محاورہ ہے, ہر شیر پہ سوا شیر ہوتا ہے. یہی ٹریجڈی ہے زرداری صاحب کی بھی, اور گھوم آ کے چلے جاؤ تو اپنے پیارے مولانا کی بھی, جن کا سارا شجرہ, سیاسی شجرہ نسب ابھی بیان ہو چکا ہے, شہزاد صاحب بھی کر چکے ہیں. مطلب یہ باقی یہ پاکستانیوں کو یوں کرنا چاہیے, پاکستانیوں کو, یہ خدا کا واسطہ, یہ مطلب تھوڑی زیادتی ہے. اتنی بار کہتے ہیں کیا پتہ کسی دن وہ چاہ بھی پوری ہو جائے. آپ نے تو پوری پولیٹیکل ٹریجڈی لکھ دی ہے, کہہ کے بھی بڑا اثر پڑتا ہے. ہو سکتا ہے پازیٹیو امپیکٹ آ جائے کسی دن. یہ کبھی نہیں ہونا. آپ کہہ کے تو دیکھیں پازیٹیو. اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا. اچھا ٹھیک ہو گیا. 78 سال سے کہہ کہ یار 50 سال تو میری اس کریئر میں ہو گئے مجھے. صحیح ہو گیا. زیغم صاحب, 18ویں ترمیم کا نفاذ کرنے والے زرداری صاحب اور 26ویں ترمیم کو سیاسی جواز یا کندھا دینے والے مولانا صاحب, کیا دونوں ہی اپنے اپنے بیانیے میں اس وقت تضاد کا شکار نہیں ہیں؟ مولانا کو اب صرف 26ویں ترمیم سے جوڑ رہی ہیں. دیکھیے 18ویں ترمیم سے پہلے ایک ترمیم تھی اور وہ تھی 17ویں ترمیم, جی LFO, جو پرویز مشرف صاحب لائے تھے, جس میں ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ جائز قرار پایا تھا. ان کے تمام اقدامات جائز قرار پائے تھے.
और उसके पीछे भी मौलाना फजलुर रहमान थे, उनकी सपोर्ट थी जिसके बदले में उनको हुकूमत मिली थी। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो 17वीं तरमीम को ख़ुद नहीं बचा पाए, लेकिन 18वीं तरमीम का वो कह रहे हैं कि अब सदर जरदारी उसको बचाएं। और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने एक तीर चलाया है और 2 निशानों पर चलाया है। देखिए, एक निशाना उनका उस जगह पर है जो ये तरमीम करना चाहते हैं, जो नई तरमीमें करना चाहते हैं, जो 18वीं तरमीम को मसला समझते हैं, और वही तीर जो है उसका दूसरा रुख जो है वो आसिफ जरदारी साहब की तरफ है कि आप ज़रा बचाओ। देखिए, आइन जो होता है वो बतौर आइन के उसका तकद्दुस होता है, एक सोशल कंट्रैक्ट के तौर पे। ऐसा नहीं होता कि आइन का हर आर्टिकल जो होता है वो ऐसे होता है कि हर ऐप से आ रही है और उस पर कभी जो है रिवाइज़ नहीं किया जाएगा, उसको देखा नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो खालिक हैं इस आइन के, उन्होंने अपने दौर में इस आइन में 7 तरमीमें की थी, और 18वीं तरमीम खुद कितनी तरमीमों का मजमुआ है, तो उसके अंदर कोई तरमीम क्यों नहीं हो सकती? 20 साल हो गए तो नई ज़रूरतें पूरी हो गई, नए क्राइसिस आ गए, नए मसले आ गए हैं। तो फिर ये मौलाना साहब जरदारी साहब को चैलेंज क्यों कर रहे हैं और खुद के अपने आप को भी चैलेंज कर रहे हैं? कोई रोल प्ले करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मौलाना साहब अपनी सियासत खेल रहे हैं ना। जब आप 2 जगह पे दबाव डालेंगे तो आप दोनों जगह पे रेलिवेंट हो जाते हैं ना। दोनों आपसे पूछेंगे कि हुजूर ज़रा बताएं, तबीयत ठीक है, आप कब मिल सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये तो मौलाना का तरीका है ना। देखिए, ही पंचेस अबव हिज वेट। वेट भी उनका वैसे माशाल्लाह बहुत है, लेकिन वो अपने वेट से बहुत ज़्यादा पंच करते हैं। अपने थोड़े से नंबर्स के साथ सियासी अहमियत वो बहुत ज़्यादा अख्तियार करते हैं। और अगर इतनी ज़्यादा सियासी अहमियत अख्तियार करते हैं तो उसके पीछे उनका सियासी तरीका कार है ना। वो रेलिवेंट रहना जानते हैं ना। वो जानते हैं कि जब कोई मसला उभरता है, निकलता है, तो उसको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक, मेरे ख्याल में, मैं फिर दोहराऊंगा कल की बात, अहम बात यह है कि पूरी बहस को उन मसलों पर लाएं जिनको हल करना है, अपने अहदाफ पर लाएं, सबको बिठाएं और उनको कहें, भाई बताओ, जिस घर से तुम पैसे लेते हो, जिससे पैसे लेकर तुम अपने घर को चलाते हो, वो नहीं चल रहा, तब इसको कैसे चलाएं? अब निकालो इसका हल। ठीक, हम तुम्हारी बिजली चोरी को नहीं भर सकते, इसका हल बताओ ज़रा। हम नहीं दे सकते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप बताओ इसका हल। तो बैठ के हल निकालें, बजाय इसके कि सारी बहस को 18वीं तरमीम पर लेकर आएं और 18वीं तरमीम जो है वो कालाबाग डैम बन जाए। दुरुस्त हो गया जी। वो अहम मामलात जो मसाइल, उन पर बैठ कर बात की जाए ताकि हल निकाला जा सके। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।